نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس چند صورتوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی صورت سورۃ القریش ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس سے پہلے سورۃ الفیل گزری ہے، جس میں وہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عظمت پوری دنیا میں مشہور ہو گئی کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تو سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہ لوگ سردیوں اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے تجارت کے لیے۔ یمن کا علاقہ شام کے مقابلے میں چونکہ ٹھنڈا تھا، اس لیے یہ سردیوں میں یمن جاتے تجارت کی غرض سے، اور گرمیوں میں ملک شام جاتے۔ کعبے کی عظمت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے، ڈاکو بھی ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے۔ تو اسی پر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو یہ عزت دی ہے قریش کو، تو اب ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی یہ عبادت کریں۔ کون رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس رب نے ان کو بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے خوف میں ان کو امن دیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ عبادت کے لیے دو چیزوں کا ہونا اہم ہے۔ ایک یہ کہ فقر و فاقہ نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ بد امنی نہ ہو۔ امن ہو اور پیٹ میں بقدرے گزارا خوراک ہو تو عبادت کرنے کا لطف آتا ہے۔ یہ دو نعمتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہمارے ہر چاہنے والے اور جاننے والے بلکہ تمام مسلمانوں کو ان دو نعمتوں سے سرفراز فرمائے، اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری صورت سورۃ الماعون ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہ صورت کافروں کے رد میں نازل کی گئی۔ اس میں ان کے جرائم کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یکذب بالدین، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، ایک تو اس کا یہ جرم، دوسرا فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، تیسرا جرم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے خود غافل ہیں۔ جو نماز کچھ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس آیت میں دو مطلب ہیں۔ معاون کا ایک مطلق سا مطلب یہ ہے کہ روز مرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، جو پڑوسی ایک دوسرے سے عارضی طور پہ وقتی طور پہ مانگتے ہیں، وہ نہ دینا، یہ بھی بہت بڑی عیب کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ اس سے بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی صفات، یہ جتنی عادات، بری عادت یہاں لکھی ہیں، جتنے جرائم کو بیان کیا گیا ہے، ان سب سے ہم مسلمانوں کو بچنا ہے۔ ہم نے ان کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ قیامت کی تصدیق کرنی ہے، اور یتیموں سے محبت کرنی ہے، غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، کھلانے کی ترغیب بھی دینی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور اخلاص سے پڑھنی ہے، اور دائیں بائیں بائیں لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، وہ مانگنے آئے تب بھی، نہ مانگنے آئے تب بھی۔ اللہ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تیسری صورت ہمارے درس کی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ عاصم بن وائل ایک کافر تھا مکہ میں۔ جب حضور علیہ السلام کے صاحبزادے قاسم بھی فوت ہو گئے تو اس نے طعنہ دیا کہ اب تو محمد کی نرینہ اولاد رہی نہیں، اب ان کا مشن کون چلائے گا؟ بس دنوں کی بات ہے، یہ فوت ہوا اور کام ختم ہوا۔ اس پر اللہ نے یہ صورت اتاری ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر، اے میرے محبوب، ہم آپ کو کوثر دیں گے، یعنی خیر کثیر دیں گے۔ کوثر کے مفسرین نے بہت ساری معنی لکھی ہیں، اور ایک معنی خیر کثیر بھی ہے، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو حوض کوثر عطا کریں گے۔ یہ حوض کوثر میدان محشر میں ایک حوض ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہاں سے دو راستے، دو پرنالے اس حوض میں گرتے ہیں۔
اس سے ایمان والوں کو پانی پلایا جائے گا۔ اس کی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف احادیث میں مختلف موقعوں پر مختلف اس کی باتیں بیان کی۔ کبھی فرمایا کہ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ ملک یمن کے شہر بیضا تک ہے، کبھی مختلف انداز سے کچھ اور بھی ارشاد فرمایا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس پانی کو پلانے کے لیے جو برتنوں کی تعداد ہے وہ ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ جو شخص اس سے ایک دفعہ پانی پی لے گا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس لیے یہ اللہ نے پہلے خوشخبری سنائی آپ علیہ السلام کہ ہم آپ کو یہ دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے فصلی لربک وانحر۔ اب آپ اس اتنی بڑی نعمت کے شکر میں دو کام کریں، اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں۔ نحر عموماً اونٹ کو کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اسے نحر کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں قربانی، اگرچہ اس کے اور معنی بھی لکھے ہیں، جیسا کہ وانحر کی ایک تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ یہ بات۔ تیسری بات آپ نے اس کافر کے جواب میں فرمائی ان شانئک ھو الابتر، کہ اگرچہ آپ کے مخالفین کی جسمانی اولاد بھی ہے لیکن ان کا نام پھر بھی نہیں ہوگا، ان کا تذکرہ دنیا میں پھر بھی نہیں ہوگا، ان کا کام پھر بھی نہیں چلے گا۔ آپ علیہ السلام کی نرینہ اولاد اگرچہ فوت ہو گئی لیکن روحانی اولاد اتنی ہے، قیامت تک جو شخص کلمہ پڑھے گا وہ آپ کا روحانی بیٹا ہے۔ یعنی آپ کی جسمانی اولاد نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ کی روحانی اولاد ہے، آپ کا نام بھی رہے گا، آپ کا تذکرہ بھی رہے گا، آپ کا کام بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ نام و نشان آپ کے دشمنوں کا مٹے گا، آپ کا نہیں مٹے گا، جیسا کہ وہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ چوتھی صورت ہمارے درس کی صورت الکافرون ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ، عاصم بن وائل، اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، کچھ لوگ ایک وفد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں 1 سال تک آپ ہمارے خداؤں کی یعنی بتوں کی بات کیا کریں اور پھر 1 سال تک ہم آپ کے خدا کی بات کریں گے تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس پر یہ صورت اللہ نے اتاری۔ قل یا ایھا، اے محبوب آپ ان کافروں سے کہہ دیں لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں ان کی بات نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ پوری صورت جو ہے اس کے اوپر نازل ہوئی اور بالکل اس بات کو واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معاملے کے اندر صلح، ہر معاملے کے اندر معاہدہ، ہر معاملے کے اندر جو ہے کچھ لینا کچھ دینا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی ایسا نہیں کہ بندہ موحد بھی ہو اور بندہ مشرک بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا موحد ہوگا تو مشرک نہیں ہوگا اور اگر مشرک ہوگا تو پھر موحد نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ موحد بھی ہو، مشرک بھی ہو، بتوں کی بات بھی کرتا ہو، اللہ کی بات بھی کرتا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یک طرفہ ہو کر چلنا پڑے گا، یا صرف رب کا بن کر یا صرف رب کے جو ہے دشمنوں کا بن کر چلنا پڑے گا۔ اور بالکل بات واضح کر دی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تم میرے دین پہ چلو نہ چلو، میں نے تمہارے دین پہ نہیں چلنا۔ تمہارے جو تم عبادت کرتے ہو جن کی میں نے نہیں کرنی، تم کرو نہ کرو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اہل تبلیغ کو، علماء کو، مفتیان کو، واعظین کو یہ چاہیے کہ بات ایسی صاف صاف کریں، ایسی بات نہ کریں کہ جس سے لوگوں کو شبہ ہو کہ یہ کل کو ہمارے معاملات کے اندر بھی شامل ہونے، شریک ہونے لگ جائیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ سمجھیں، یہاں لکم دینکم ولی دین، دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ علم کی الف با بھی نہیں جانتے لیکن فتویٰ لگاتے ہیں امت کی نمازوں کے نہ ہونے کا اور امت کے جو ہے باطل ہونے کا، امت کے گمراہ ہونے کا، لیکن دین اور مذہب میں فرق نہیں کر سکتے۔ دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ دین کہتے ہیں منصوصات کو، جو چیزیں نص کے اندر موجود ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں اجتہادیات کو، اس لیے مذاہب اربع کہا جاتا ہے۔ 4 مذہب، 4 دین کبھی نہیں کہا جاتا، ادیان اربع نہیں کہا جاتا۔ کوئی بھی دین ابی حنیفہ نہیں کرتا، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مذہب میں یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے، امام مالک کا مذہب یہ ہے، امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ امام شافعی کا دین یہ ہے۔ دین سب کا، چاروں کا ایک ہے۔ جو مسائل نص کے اندر موجود ہیں اور جن نصوص کے اندر تعارض نہیں ہے وہ سب کا ایک ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی
اللہ نے جا بجا جہاں بھی کہا ہے یہی کہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ تو دین اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ دین ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اب اس کو یوں سمجھیں، دین کہتے ہیں منزل کو اور مذہب کہتے ہیں راستے کو۔ منزل ہمیشہ ایک ہوتی ہے اور منزل تک پہنچنے کے راستے کئی ہو سکتے ہیں۔ تو دین منصوصات کا نام ہے اور مذہب اجتہادیات کا نام ہے۔ اس لیے راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے، راستہ لڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آج کل لوگوں نے راستہ لڑنے کے لیے بنا لیا ہے، یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر کہنے اور سننے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ان کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے، کبھی بھی کسی انسان کو جو ہے اس کے بارے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔